کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روک لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا۔ ظاہر ہے شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں، من الجنت والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور امپلائیڈ ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، شرک جلی کیا تھا، تو بے شک اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سوا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ یہ قید لگا دی ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے، کیٹاگوریکلی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی گارنٹی دیتے۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو، فیمیل دیویوں کو، مؤنث جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کے جو نام بھی تھے نا سارے وہ فیمیلز والے تھے، لات، منات، عزا، جو انہوں نے بتوں کی اور دیویاں جو بنائی تھی، فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی، تو فرشتے تو نہ میل ہے نہ فیمیل، وہ تو اس جینڈر سے ہی آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عورتوں کے ناموں والی انہوں نے دیویاں جن کو یہ پکار رہے ہیں، اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو۔ ظاہر شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، اور شیطان نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، یعنی بندے تو تیرے ہیں لیکن کچھ میرے بھی مرید ہو جائیں گے اس میں سے۔ وہ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں، وہ تو سورہ سبا میں فاتر میں آئے گا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا سچ کر دکھایا، اور اکثریت اس کی پیروکار ہو گئی سوائے چند مومنین کے۔ اللہ دیکھے جی، اللہ کیسا ٹروتھ لور ہے کہ اللہ نے شیطان کی بات بھی انڈورس کر دی ہے کہ جی بھائی ایک دعویٰ کیتا سے کار دکھایا انہیں، اور ایک تو یہ کہا اس نے، اس کے بعد شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روک لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا۔ ظاہر ہے شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں، من الجنت والناس۔
میں ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے. یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی بھی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے, یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے. یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اب اللہ نے تو خیر پھر اپنے لیے تو کہہ دیا کہ جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا, سیدنا علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو, سینگ ٹوٹا ہوا ہو, لاغر ہو, لنگڑا ہو. تو اس کے پیچھے یہ بھی ریزن سی. حالانکہ اب کان کسی کا کٹا ہوا ہے تو بیسیکلی مشرکین کی بھی ایک مشابہت ہوتی تھی, وہ چیز منع کر دی گئی. اور میں ضرور بالضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا, پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو. یعنی جو تیری نیچر ہے نا اس کو ٹیمپر کر دیں گے. اب یہ نیچر ٹیمپر کرنا یعنی ایک جانور سینگوں والا, آپ نے اس کے سینگ توڑ دیے, نیچر ٹیمپر کر دی. اس کی کان تھے کاٹ دیے, نیچر ٹیمپر کر دی. یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا, اس رول کو توڑ دیا. یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی اعمال ہیں. اب اس میں کئی ایک اعمال آتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت سے ہیں. ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا. اب داڑھی مڑانا بھی فطرت کو بدلنا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی. تو اب داڑھی کا مرد کے چہرے پر اگنا یہ اس کی فطرت ہے, نیچر ہے جس پہ اس نے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. انہیں آپ سمجھ لیں آدھا انچ, جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے. یہ مرد کے لیے فرض ہے. مٹھی رکھے سنت ہے, افضل ہے, لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے. کہ شیطان نے کہا تھا میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان کو لگا دوں گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ نبی الاسلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں ان پر بھی لعنت فرمائی. آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈومیننٹ ہیں. کوئی بھی سلجھا ہوا انسان ایسے بندے کو دیکھ کے کوئی امپریس تو نہیں ہوتا. آج تک آپ میں سے کوئی بندہ جس میں تھوڑی سی عقل امپریس ہوتا ہے کہ یار کہ کان ٹوٹا جائے, اور وہ اپنے میں سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا توپ چیز بن گیا ہوں. اب کانوں میں بالیاں ڈال لی ہیں, عورتوں کی مشابہت اختیار کی, تو لعنت کا مستحق. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں. اب ہاتھ میں کڑا پہننا اور زیورت کی ایک قسم کی ایک ریزمبلنس اختیار کرنا, ہم تو یقین کر ہم نے تو وہ کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے کہ یار میں اس میں فتوا نہیں لگاتا کیونکہ اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی شروع میں تو احمد بریلوی صاحب تو وہ کہتے تھے یہ عورتوں کی مشابہت ہے, چین والی گھڑی وہ نہیں پہنتے تھے, اس کو مشابہت سمجھتے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے, میٹل تو ہے نا. لیکن گھڑی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے. ظاہر ہے وہ چوڑی یا اس میں آپ کا کڑا اس میں تو نہیں, اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں, شولڈر تک ٹچ کریں گے سنت ہے, شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی, وہ حرام ہے. اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی, اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا ٹچ کروانے تک اس حد تک رکھے گی وہ مردوں کی مشابہت ہو رہے گی. تو یہ والی اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی ہے. جس طرح آج کل نعت خانوں نے ایسے عجیب کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ یعنی جب تک آپ اس کی شکل نہ آپ کسی کے سامنے کریں, نچلا دھاڑا آپ دکھائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے.
پہلے تو یہ صرف پہنتے تھے ہمارے یہ جو سنگر حضرات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے، یا بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، نعت خواں تو جو ہے سنگرز کو بھی چھوڑ گئے، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں۔ نعت خواں تو ان کی تو پگڑیوں میں 5-5 10-10 رنگ اور گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یقین کریں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ان کو ہنستے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے۔ تو یہ ساری مشابہت ایسی ہے جس میں انسان لعنت کا مستحق ہوگا۔ جو کوئی شیطان کو اپنا پش پناہ مان لے اللہ کو چھوڑ کر، تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں اور بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ شیطان جو ہے وہ غلط امیدیں دلاتا ہے، غلط وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر و فریب کا۔ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔